ہمارا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے دور ہیں۔ اول تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے عرب لب و لہجے میں پڑھا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے امت تک پہنچایا۔ اگلے نمبر پر قرآن کا حق یہ ہے کہ اچھے لب و لہجے میں، یعنی جو خوبصورت لب و لہجہ ہے اس کے مطابق پڑھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھو۔ تیسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ پھر اس کو سمجھا جائے۔ کتاب ہدایت ہے تو جب تک سمجھیں گے نہیں ہدایت کیسے حاصل ہوگی۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ پھر معاشرے میں اس کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ اور یہ حقوق کب پورے ہوں گے؟ جب ہم قرآن کریم کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کریں، ایک ذوق اپنے اندر پیدا کریں۔ ابتدا میں جبر کرنا پڑتا ہے، ہر کام محنت سے ہوتا ہے، دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اور میں وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ہم لوگ ہر چیز میں محنت کرتے ہیں۔ خواتین کھانا پکانے میں کتنی محنت کرتی ہیں، کپڑے دھونے میں کتنی محنت کرتی ہیں، کتنا پسینہ نکلتا ہے، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ مرد جو ہیں وہ مال کماتے ہیں، تو مال کمانا کوئی آسان کام ہے؟ تو جیسے ہم دنیا کمانے میں محنت کرتے ہیں، ویسے تھوڑی بہت محنت ہم دین کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا ذوق عطا کرے۔